بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو بھئی آج جو سب سے پہلے میری ریکویسٹ پوری کرو۔ جو سبسکرائبر ہیں تو ان کو تو پتا ہے کہ میری ریکویسٹ کیا ہے۔ جو نیو لوگ ہیں وہ میری ریکویسٹ پوری کریں، بلکہ سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھا کریں۔ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں میں نے پیچھے ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں، آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ کتنا کچھ انعام ہے درود شریف پڑھنے کا۔ درود شریف ہر مشکل کا حل ہے، اور سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، درود شریف کی عادت بنائیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر۔ اس کا واقعہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو، تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ واقعہ آپ کو سمجھ آئے، اور آگے بھی شیئر کیجیے گا، ہو سکے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اچھا جی، حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردان میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی صورت نہیں تھی۔ اسی ماحول میں ابلیس ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے، جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حدوں سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس اصلاح کو سن کر ان کی قوم نے نہایت ہی بے باکی کا مظاہرہ کر کر کہا، جو قرآن کریم میں ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کا خیال آیا، اور خیال کر کر حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس سے برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنی بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی
سے تنگ دل ہو کر غمگیدہ اور رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو لے کر بستی سے نکل پڑے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا، دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں درس ہدایت کیا ملتا ہے پیاری سی وائی ٹی فیملی؟ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لواط کس قدر شدید اور ہولناک کبیرہ گناہ ہے۔ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دیں گی اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسندیدہ ہے، تو ابلیس نے کہا سب سے زیادہ اللہ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے، عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ دونوں کی زناکاری ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ استغفر اللہ۔ امید ہے وائی ٹی فیملی آپ لوگوں نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اگر میری زندگی رہی تو میں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام۔